سامعین ذویل احتشام، ایک بہت ہی اہم سوال جس کی طرف ہماری توجہ کرائی گئی، اس کا جواب دینا ہم نے بہت اہم اور مناسب سمجھا، تو آئیے اس سوال کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جھینگا کھانا درست ہے یا درست نہیں ہے، اور جھینگا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، شرعی حیثیت اور شرعی حکم بیان فرمائیں۔ آپ دیکھیں کہ علماء احناف کے نزدیک سمندری جو غذا ہے، جو خوراک ہے، مچھلی کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کھانا احناف کے نزدیک حرام ہے۔ یعنی احناف کے نزدیک ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا، وہ یہ ہے کہ مچھلی جو سمندری جانور ہیں ان میں صرف اور صرف جو جانور مچھلی کے زمرے میں آتے ہیں، شمار میں آتے ہیں، ان کا کھانا حلال ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ہیں جن پر مچھلی کی تعریف صادق نہیں آتی ہے تو لہٰذا ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ احباب جن کے نزدیک جو اس جھینگے کو مچھلی کے اندر شمار کرتے ہیں، عند الاحناف، احناف کی بات ہو رہی ہے کہ اگر علماء احناف کے اندر وہ احباب جو جھینگے کو مچھلی کی قسم سے شمار کرتے ہیں تو لہٰذا ان کے نزدیک تو کھانا جائز ہوا۔ لیکن اس کی وضاحت کرتے چلیں، چند ایک حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ کچھ کتب عربی ہیں، لغت کی کتابیں ہیں اور طب کی کتابیں ہیں، اسی طرح جو جانور ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ اور ان کی جو انسائکلوپیڈیاز ہیں ان کے اوپر جو لکھی گئی ہیں حیات الحیوان کے طور پر، ان کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عربی کی بہت معروف لغت کتاب ہے قاموس کے اندر، تاج العروس کے اندر، صراح کے اندر، منتہی الارباب کے اندر، تحفۃ المؤمنین کے اندر، تذکرہ داؤد کے اندر، حیات الحیوان الکبریٰ کے اندر، معراج الدرایا کے اندر، رد المختار کے اندر اور مخزن کے اندر۔ اب اس میں حکم کیا بیان ہوا ہے، ان کی دو چار کتابوں کی عبارتیں میں پیش کر کے انتہائی مختصر انداز کے اندر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ انشاءاللہ اینڈ تک آپ خود سمجھ جائیں گے اور یہ فیصلہ کرنے پر قادر ہو جائیں گے کہ جھینگا کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اب دیکھیے کہ تاج العروس کے اندر صاحب تاج العروس نے کیا وضاحت کی ہے، جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے جھینگا کی تعریف جو کی ہے وہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں الاربیان بید من السمک کالدود ویکون بالبصرۃ، کہ اربیان مکوڑے کی طرح سفید مچھلی ہوتی ہے اور بصرہ میں پائی جاتی ہے، جو کہ بصرہ ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پائی جاتی ہے۔ صراح میں اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت سمجھے۔ صراح کتاب کے اندر یہ ہے کہ اربیان نوع از ماہی است، کہ یہ جو جھینگا ہے یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے۔ اچھا آگے چلیے، منتہی الارباب میں ہے کہ اربیان نوع از ماہی است کہ آرا بہندی جھینگا می گویند، کہ اربیان، کہ فارسی کے اندر جھینگے کو اربیان کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی یہ منتہی الارباب کے اندر صاحب منتہی الارباب نے فرمایا کہ جھینگا جو ہے جسے عربی کے اندر یا فارسی کے اندر اربیان کہا جاتا ہے، اس اربیان کو ہندی کے اندر اور اردو زبان کے اندر جھینگا کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ از ماہی است، یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے۔ آگے دیکھیے، اب ایک حوالہ پیش کروں کہ در مختار رد المختار، یعنی حضرت امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو پیش فرمایا، اور اسی طرح معراج الدرایا کے اندر۔ لیکن یہ چونکہ بات پھر کافی طویل ہو جائے گی، تفصیل ہو جائے گی، تو ہم مختصراً عرض کریں کہ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے جو ہمارے پاس ایک حوالہ موجود ہے جواہر کتاب کے اندر، جواہر کے اندر اس کی بہت عمدہ توجیہ بیان کی گئی۔ وہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسی چھوٹی مچھلیاں ہیں کہ جن کا کھانا ویسے ہی مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ وہ مچھلی ہے، احناف کے نزدیک اس پر مچھلی کی جو تعریف ہے وہ صادق آ رہی ہے، مچھلی ہی کی اقسام میں ہے، اس پر بھی پورا یقین ہے۔ اور مچھلی کے حوالے سے احناف نے جو ایک قاعدہ بتا دیا کہ سمندری جانوروں میں سے صرف اور صرف مچھلی کو کھایا جا سکتا ہے، اس کے سوا جانوروں کو نہیں کھایا جا سکتا۔ تو ایسی کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں جو بالکل معمولی سی چھوٹی ہوتی ہیں، اب ان کے پیٹ کے اندر جو غلاظت اور نجاست ہوتی ہے، بعض حضرات ان کو صاف کرنے کی وہ جو مشقت ہوتی ہے وہ بھی برداشت نہیں کرتے، ایسے ہی ان کو تیار کر کے فرائی کر کے یا بھون کے ان کو کھا لیتے ہیں۔ تو ایسی مچھلیوں کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کچھ حضرات نے ان کے کھانے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن جو صاحب جواہر ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ چھوٹی مچھلیاں مکروہ تحریمی ہیں، ان کا کھانا درست نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں قال السمک الصغار كلها مکروہۃ کراہۃ التحریم، کہ یہ جو معمولی اور چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں جن کی نجاست اور پیٹ کی جو غلاظت ہوتی ہے ان کے صاف کرنے میں بڑی دقت اور مشقت ہوتی ہے، لہذا لوگ افراد جو ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، ویسے ہی ان کو تل کے یا بھون کے کھا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ جو آخری لفظ ہے یہ قابل توجہ ہے، فرمایا هو الاصح، اور یہی سب سے بہتر اور درست بات ہے
کہ یوں نہیں ہے کہ بالکل بندہ جو بھی سامنے آ جائے، اگر ہم نے یہ قاعدہ بتا بھی دیا، احناف کے نزدیک یہ قاعدہ کلیہ اگرچہ ہے بھی کہ سمندر کی ہر مچھلی جو ہے، جو مچھلی کے زمرے میں آتی ہے، مچھلی کی قسم میں آتی ہے، وہ جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ اب ایسے بھی نہیں کہ جو بھی سامنے مچھلی آ جائے آپ اس کا کھانا شروع کر دیں، اس کے کم از کم اندر جو نجاست و غلاظت ہے اس کو پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جھینگے کی صورت عام مچھلیوں سے بالکل جدا ہے۔ یہ جو جھینگا ہے اس کی آپ نے دیکھا کہ عام جو مچھلیاں سمندری ہوتی ہیں، دریائی مچھلیاں ہوتی ہیں، ندی نالوں کے اندر، نہروں کے اندر جو موجود ہوتی ہیں، ان سے بالکل یکسر مختلف صورت ہے اس کی۔ اور ان کی صورت کیسی ہے، یعنی جھینگے کی صورت پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ کیڑوں سے بہت مشابہ ہے، کہ یہ جو دوسرے جو دیگر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر ٹانگوں والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کافی زیادہ اس کی مشابہت ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ پہلی والی کتب کے اندر تقریباً 10 کتب ہیں جن کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، کہ ان کے اندر چونکہ جھینگے کو مچھلی کہا گیا اور آپ نے یہ قاعدہ بتایا کہ مچھلی اگر ہے تو وہ حلال ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو یہ جواب سنیے کہ لفظ ماہی غیر جنس سمک پر بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ ماہی جو ہم نے فارسی کی جو کتب تھے ان سے حوالہ پیش کیا، اب لفظ ماہی جو ہے دیگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے جانور ہیں سمندر کے اندر، ان پر بھی لفظ ماہی بولا جاتا ہے، حالانکہ وہ مچھلیاں نہیں ہیں۔ اس کی کافی ساری مثالیں موجود ہیں، اور ہمارے ائمہ سے حلت روبیان میں کوئی نص معلوم نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس پر یعنی جھینگے پر حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے علماء احناف سے کوئی نص موجود نہیں ہے، اور مچھلی بھی ہے تو یہاں کے جھینگے ایسے ہی چھوٹے ہیں جن پر جواہر کی وہ تصحیح وارد ہوگی۔ یعنی ابھی جو ہم نے جواہر کی عبارت آپ کے سامنے پیش کی کہ السمک الصغار کلھا مکروہۃ کراہۃ التحریم هو الاصح، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹی معمولی مچھلیاں جو ہوتی ہیں جن کے پاک کرنے کے اندر، صاف کرنے کے اندر بڑی دقت اور مشقت پیدا آتی ہے، تو اسی طرح یہ اتنے معمولی جھینگے اور چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے کھانے کے حوالے سے، پاک کرنے کے حوالے سے ان کا حکم وہی ہے جو اوپر جواہر کا بیان ہوا اور جواہر کے اندر بیان ہوا۔ اور چونکہ وہاں پر یہ فرمایا گیا کہ هو الاصح، یہی صحیح ترین قول ہے، یہی صحیح ترین فتویٰ ہے، اور یہی صحیح ترین مسئلہ ہے، لہذا اس پہ عمل کیا جائے، نہ کہ دوسرے مسائل کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور یہ آخری بات عرض کر کے نا بات کو ختم کروں گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں حرف آخر ہے۔ وہ جو ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہوئے، کوئی مسئلہ پوچھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استفت قلبک، پہلے تمہارے اندر جو ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے نا اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو، وہ تمہیں کیا جواب دیتا ہے، باہر کے مفتیوں سے بعد میں مسئلہ پوچھنا۔ اب یہ بات آخری لائن جو ہے نا یہ کہہ کر مسئلہ ہی ختم کر دیا سرے سے کہ بہرحال ایسے شبہ و اختلاف سے بے ضرورت بچنا ہی اولا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان کہ الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ایک بالکل معصوم سے بچے سے بھی پوچھیں کہ کتا حلال ہے یا حرام ہے تو وہ کہے گا کہ حرام ہے۔ معصوم نادان سے بچے سے پوچھیں کہ بکری حلال ہے یا حرام تو وہ کہے گا کہ حلال ہے۔ اسی طرح جو چیز حلال ہے، جو چیز حرام ہے، وہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہاں جو بین ہیں، جو ان کے درمیان میں ہیں، وہ مشتبہات ہیں، تو مشتبہات سے خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے بچنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو ہوتے ہوتے آہستہ پھر وہ حرام کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں تو ویسے بھی اس کو بطور غذا کے نہیں بلکہ بطور لذت کے استعمال کیا جاتا ہے، تو لذت سے تو ویسے بھی بچنا چاہیے، جس قدر ہو سکے وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ بالخصوص غذا جب استعمال کر رہے ہوں خوراک کے طور پہ، ان کے اندر حلال کے ہونے میں بھرپور احتیاط بھی کیا جائے اور اس کے اندر خیال بھی رکھا جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔